أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتی۔ یہ سورہ الفجر کی 4 آیات ہیں جن کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 31 تک۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے اطمینان یافتہ نفس یا اے اطمینان یافتہ روح، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ ان 4 آیات جو ہیں سورۃ الفجر کی، ان کے حوالہ سے حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی تالیفات میں کچھ فرماتے ہیں۔ بہت سارے آپ علیہ السلام کے اقتباسات ہیں جن میں حضور علیہ السلام نے ان آیات کے متعلق کچھ ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ خاکسار یہاں پر 1-2 اقتباسات حکم عدل امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے پڑھ کر سامعین کو سناتا ہے۔ انہی آیات کے حوالے سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حوالہ جو ہے ازالہ وہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 233 اور 234۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن شریف میں صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ ہر یک مومن جو فوت ہوتا ہے تو اس کی روح خدائے تعالیٰ کی طرف اٹھائی جاتی ہے اور بہشت میں داخل کی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔
اے وہ نفس جو خدائے تعالیٰ سے آرام یافتہ ہے، اپنے رب کی طرف چلا آ۔ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، پس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے بہشت میں اندر آ۔ اس جگہ صاحب تفسیر معلم اس آیت کی تفسیر کر کے اپنی کتاب کے صفحہ 975 میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بندہ مومن وفات پانے پر ہوتا ہے تو اس کی طرف اللہ جل شانہ 2 فرشتے بھیجتا ہے اور ان کے ساتھ کچھ بہشت کا تحفہ بھی بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے آ کر اس کی روح کو کہتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ، تو روح اور ریحان اور اپنے رب کی طرف جو تجھ سے راضی ہے نکلا۔ تب وہ روح مشک کی اس خوشبو کی طرح جو بہت لطیف اور خوش کرنے والی ہو، جو ناک میں پہنچ کر دماغ کو معطر کر دیتی ہو، باہر نکل آتی ہے، اور فرشتے آسمان کے کناروں پر کہتے ہیں کہ ایک روح چلی آتی ہے جو بہت پاکیزہ اور خوشبودار ہے۔ تب آسمان کا کوئی دروازہ ایسا نہیں ہوتا جو اس کے لیے کھولا نہ جائے، اور کوئی فرشتہ آسمان کا نہیں ہوتا کہ اس کے لیے دعا نہ کرے، یہاں تک کہ وہ روح پائے عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے۔ تب خدائے تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، پھر میکائیل کو حکم ہوتا ہے کہ جہاں اور روحیں ہیں وہیں اس کو بھی لے جا۔ اب قرآن شریف کی اس آیت اور حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے بخوبی ثابت ہو گیا کہ روح مومن کی اس کے فوت ہونے کے بعد بلا توقف آسمان پر پہنچائی جاتی ہے۔ اسی طرح حکم عدل امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ایک اور جگہ پر انہی آیات کے حوالے سے فرماتے ہیں۔ یہ الحکم جلد 7 نمبر 8 مورخہ 28 فروری 1903 صفحہ 6 پر الفاظ ہیں حضور صاحب کے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اصل مدعا تو یہ ہونا چاہیے کہ انسان نفس مطمئنہ حاصل کرے۔ نفس 3 قسم کے ہیں: امارہ، لوامہ، مطمئنہ۔ بہت بڑا حصہ دنیا کا نفس امارہ کے نیچے ہے، اور بعض جن پر خدا کا فضل ہوا ہے وہ لوامہ کے نیچے ہیں۔ یہ لوگ بھی سعادت سے حصہ رکھتے ہیں۔ بڑا بدبخت وہ ہے جو بدی کو محسوس ہی نہیں کرتا، یعنی جو امارہ کے ماتحت ہیں، اور بڑا ہی سعید اور بامراد وہ ہے جو نفس مطمئنہ کی حالت میں ہے۔ نفس مطمئنہ ہی کو خدا نے فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی اے وہ نفس جو اطمینان یافتہ ہے۔ اس حالت میں شیطان کے ساتھ جو جنگ ہوتی ہے اس کا ختم ہو جاتا ہے، اور خطاب کے لائق تو مطمئنہ ہی ٹھہرایا ہے۔ اور اس آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مطمئنہ کی حالت میں مکالمہ الہی کے لائق ہو جاتا ہے۔ خدا کی طرف واپس آ کے معنی یہی نہیں کہ مر جا، بلکہ لوامہ اور امارہ کی حالت میں جو خدا تعالیٰ سے ایک بودھ ہوتا ہے، مطمئنہ کی حالت میں وہ معجوری نہیں رہتی، اور کوئی غبار باقی نہ رہ کر غیب کی آواز اس کو بلاتی ہے، تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی۔ یہ رضا کا انتہائی مقام ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کے بندے دنیا ہی پر ہوتے ہیں، مگر دنیا ان کو نہیں پہچانتی۔ دنیا نے آسمانی بندوں سے دوستی نہیں کی، وہ ان سے ہنسی کرتی ہے۔ وہ الگ ہی ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی رضا کے نیچے ہوتے ہیں۔ غرض جب ایسی حالت اطمینان میں پہنچتا ہے تو الہی اکسیر سے تانبا سونا ہو جاتا ہے۔ وادخلی جنتی، اور تو میرے بہشت میں داخل ہو جا۔ بہشت ایک ہی چیز نہیں بلکہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی خدا سے ڈرنے والے کے لیے 2 بہشت ہیں۔ یہ تو حضور صاحب کے پاکیزہ الفاظ تھے جو آپ علیہ السلام نے سورۃ الفجر کی ابھی جو آیات میں نے شروع میں تلاوت کی ہیں
28 سے 31 تک ان کے حوالے سے آپ علیہ السلام نے اپنے مختلف تعریفات میں بیان فرمائے ہوئے ہیں۔ سامعین کرام، خاکسار کے آج کے خطبہ جمعہ کا لیکچر جو ہے آج کا، اس کا نمبر 137 ہے۔ خاکسار کے آج کے لیکچر کا جو موضوع ہے وہ اس طرح ہے: جماعت احمدیہ میں پیدا ہونے والے ایسے 3 وجود جو دعاؤں کا ثمر ہیں۔ اب خاکسار ان تینوں وجودوں کا ایک ایک کر کے ذکر سامعین کے آگے کرتا ہے۔ اولاً محترم ڈاکٹر عبدالسلام صاحب 29 جنوری 1928 کو جھنگ ایسے پسماندہ ضلع میں پیدا ہوئے تھے، ان کی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدائشی طور پر ہی انتہائی اعلیٰ ذہن عنایت فرمایا ہوا تھا، اور اسی وجہ سے آپ نے ان علمی دنیا میں بہت زبردست عزت اور شہرت پائی تھی۔ آپ علیہ السلام جماعت احمدیہ میں ہی پیدا ہوئے تھے، آپ کے والد صاحب بھی۔ آپ اپنے بزرگ والدین اور بطور خاص اپنے نیک باپ چودھری محمد حسین صاحب کی دعاؤں کا نتیجہ یا ثمر تھے۔ آپ نے 21 نومبر 1996 کو انگلستان میں آکسفورڈ جو مقام ہے جہاں پر آپ کی رہائش تھی، وہاں پر 70 سال کی عمر میں وفات پائی تھی۔ آپ کی وفات پر اس وقت کے قادیانی جماعت کے نام نہاد خلیفہ جناب مرزا طاہر احمد صاحب اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 22 نومبر 1996 بامقام بیت الفضل لندن میں فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں: میں سامعین کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جناب مرزا طاہر احمد صاحب کا یہ جو 22 نومبر 1996 کا خطبہ جمعہ ہے، اس وقت یوٹیوب پر موجود ہے، اور اس خطبہ کا اردو متن بھی قادیانی ویب سائٹ الاسلام پر موجود ہے۔ جو سامعین دلچسپی رکھتے ہیں وہ یہ خطبہ وہاں سے سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس خطبہ جمعہ میں جناب مرزا طاہر احمد صاحب فرماتے ہیں: یہ وہ مضمون ہے جو ان آیات میں ہر بنی نوع انسان کی محرومی کے زخموں پر ایک ایسا پھایا رکھتا ہے کہ ہر دکھ کا علاج ہے، لیکن اگر انسان اپنی توجہ پھیرے۔ چنانچہ آج صبح ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا کے وقت یہ مضمون میرے ذہن میں ابھر کر میری دعا کو ایک اور رخ دے گیا۔ میں نے کہا، یہ دنیا کی عزتیں تو آج نہیں تو کل فنا ہونے والی ہیں، کچھ بھی نہیں ان کا رہتا، لیکن جو تیری رضا کی عزت ہے، جس کا وجہ ہو رب کا میں ذکر آیا ہے، وہ دائمی ہے۔ بس ان کے لیے قرآن کے الفاظ میں نے یہ دعا کی: ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن روح اپنے رب کے حضور اس طرح حاضر ہو کہ راضیہ ہو۔ تو اپنے رب سے راضی ہو اور مرضیہ ہو، پس وجہ ہو رب کا کی جو لازوال زندگی اور لازوال وجود کی خوشخبری ہے، وہ ان 2 لفظوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ آگے جناب مرزا طاہر احمد صاحب فرماتے ہیں: کوئی انسان جو اپنے رب سے راضی نہ ہو وہ ہمیشگی نہیں پا سکتا۔ کوئی انسان جس سے خدا راضی نہ ہو وہ بھی ہمیشگی نہیں پا سکتا۔ بس اس مضمون کے ساتھ ہی میری توجہات بدل گئیں، یہ کہنے کی بجائے کہ آج ہم سے ایک ایسا وجود رخصت ہوا جس کے نتیجے میں ایک خلا پیدا ہو گیا، اور جماعت کو آئندہ یہ خلا محسوس ہوتا رہے گا۔ میں نے کہا، وہ مضمون کیوں نہ میں بیان کروں جو ہمیشگی کا مضمون ہے اور لازوال مضمون ہے۔ پس نیک انجام کے ساتھ میری توجہ نیک آغاز کی طرف گئی، اور مجھے یہ خیال آیا کہ در حقیقت لوگ اچھے انجام کی طرف دیکھتے دیکھتے اس سے ایسے مرعوب ہو جاتے ہیں کہ بسا اوقات آغاز کا خیال ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ بہت سے پاک اور نیک انجام ہیں جن کی بنیادیں بعض دفعہ انسان کی پیدائش سے پہلے ڈال دی جاتی ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب بھی انہی وجودوں میں سے ایک وجود ہیں۔ جیسے چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالی عنہ
ان کو جو عظمتیں ملی ہیں وہ بار بار یاد کرایا کرتے تھے دنیا کو میری ماں کی دعائیں تھیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی توحید کے ساتھ وابستگی اور وفا اور اس کا غیر متزلزل اور محکم یقین خدا کی وحدانیت پر اور غیر اللہ کو رد کرتے چلے جانا، یہ وہ خوبیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان کے لیے ایک نعمت کی صورت میں ظاہر ہوئیں۔ پس میں اپنی پاک بزرگ ماں کی دعاؤں کا ایک پھل ہوں، اور یہ مضمون ان کو انکساری کی طرف لے جاتا تھا کہ کھل کر باتیں کرتے تھے۔ مجھ سے تو بہت بے تکلفی تھی، کہا کرتے تھے کہ بس قصہ وہی ہے سارا، میں کیا، میرا وجود کیا، دعاؤں کا پھل ہوں۔ اور ڈاکٹر صاحب یعنی محترم ڈاکٹر عبدالسلام صاحب بھی دعاؤں ہی کا پھل تھے۔ بہرحال یہ تو الفاظ جو ابھی میں نے پڑھے ہیں جناب مرزا طاہر احمد صاحب کے خطبہ جمعہ 22 نومبر 1996 میں جو انہوں نے دیا تھا، اس کے یہ چند الفاظ میں نے پڑھے ہیں آپ لوگوں کے آگے۔ تو میں مزید اب دوسرے وجود کے حوالے سے سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کا تعلق ہے تو آپ 6 فروری 1893 کے دن وزیر آباد پنجاب میں پیدا ہوئے تھے، اور 1 ستمبر 1985 کو 92 سال کی عمر میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب ایک بڑے زبردست اور ایک قابل بیرسٹر تھے۔ پاکستان کی موومنٹ میں بھرپور حصہ لیا، مسلم لیگ کے صدر بھی منتخب ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے آپ کو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ مقرر فرمایا۔ اسی طرح 1954 میں ہیگ میں عالمی عدالت انصاف کے جج بنے۔ 1958 سے 1961 تک عالمی عدالت انصاف کے نائب صدر بھی رہے۔ 1961 اور 1964 کے درمیان چودھری صاحب اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب رہے۔ 1962 سے 1964 تک آپ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر بھی رہے۔ بعد ازاں پھر آپ 1964 سے 1973 تک عالمی عدالت انصاف میں جج کے طور پر کام کرتے رہے۔ 1970 سے 1973 تک آپ عالمی عدالت انصاف کے صدر بھی رہے۔ یہ سب سامعین کرام چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی کامیابیاں تھیں یا آپ کی اچیومنٹس تھیں۔ سامعین کرام میں چند باتیں اور بھی بتانا چاہتا ہوں چودھری صاحب کے حوالہ سے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جنوری 1984 کا مہینہ تھا۔ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب ان دنوں بیمار تھے، لاہور میں ہی، لاہور کی بات ہے یہ۔ آپ کا خون کا گروپ جو تھا وہ اے بی پازیٹیو تھا، اور الحمدللہ خاکسار کا خون کا گروپ بھی اے بی پازیٹیو ہے۔ خاکسار بھی 2-2.5 سال نیو مسلم ٹاؤن میں جو جماعتی احمدیہ قادیان کا اسٹوڈنٹس کے لیے ہاسٹل ہے دارالذکر، میں بھی وہاں پر 2-2.5 سال رہا ہوں۔ اپنا طالب علمی کا زمانہ میں نے وہاں پر گزارا ہے، اور وہیں پہ ایک مبارک سجدہ میں اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس عاجز کی شام نہال ہوئی تھی۔ تو یہ سارے واقعات میں نے اپنی کتاب ذکی غلام مسیح الزماں کے جو تعارف ہے اس میں نے لکھے ہوئے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کا خون کا گروپ جو اے بی پازیٹیو تھا، اور خاکسار کے خون کا گروپ بھی اے بی پازیٹیو ہے۔ ان دنوں دارالحمد جو ہے ہاسٹل جماعتی احمدیہ قادیان کا طلباء کے لیے، وہاں پر میڈیکل کے اسٹوڈنٹ بھی کافی تھے، اور باقی جو سبجیکٹ ہیں ان کے بھی طلباء ہوتے تھے۔ تو یہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا ایک طریقہ تھا کہ جب بھی نیا دوست آتا وہاں پر، ظاہر ہے کہ جو بھی اس میں داخل ہوتا تھا وہ اسٹڈی کے لیے آتا تھا پاکستان کی کسی جگہ سے، اکثر طلباء کے طلباء تھے، تو وہ میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ ان کا ٹیسٹ کر لیتے تھے خون کا نا۔ تو جب میں داخل ہوا تھا وہاں پر، میرا بھی
خون کا ٹیسٹ ہوا اور اے بی پازیٹیو قرار پایا. یہ اس لیے تھا کہ کبھی اگر کسی مریض کو کسی قسم کے خون کی ضرورت ہو تو ہمیں پتہ ہو کہ کس طالب علم کا کیا گروپ ہے. تو الحمدللہ میرا اس وقت دارالذکر میں تھا. میرا خون کا گروپ جو اے بی پازیٹیو تھا. تو ان دنوں میں نا لاہور کی ہی بات ہے تو چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کو بلڈ کی ضرورت پڑی. تو پھر جو ہمارے دوست وہ جانتے تھے عبدالغفار جمعہ کا بھی خون کا جو گروپ ہے اے بی پازیٹیو ہے. تو مجھے کہا گیا تو میں تو بڑی بخوشی پہنچا ہسپتال میں. وہاں پر میں نے اپنا جو بلڈ جتنا میں شروع میں اتنا دبلا پتلا ہوں اتنا زیادہ خون تو نہیں تھا. بہر وہاں پہ اسپتال میں میرا خون میں نے دیا وہاں پہ چوہے صاحب کے لیے. اور الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ چلو ایک بزرگ انسان کی صحت کے حوالے سے خاک صاحب کو بھی کچھ قربانی کرنے کی توفیق مل گئی. تو جب میں خون دے کے واپس اپنے ہاسٹل آیا ان دنوں وہاں پر متی اللہ چیمہ صاحب تھے. وہ میڈیکل کے طالب علم تھے غالباً فائنل ایئر کے تھے اس وقت. تو میرا سب دوستوں سے بڑا اچھا تعلق تھا ہاسٹل میں. سب میری عزت کرتے تھے اور میں بھی ان کی عزت کرتا تھا. دیکھیں دو طرفہ باتیں ہوتی ہیں. یہ نہیں تھا کہ میں کسی کی عزت نہ کروں لوگ میری عزت کرتے پھرے. ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان دوسروں کی عزت کرتا ہے تو دوسرے انسان خود ہی اس انسان کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہرحال میرا بھی ایک طریقہ زندگی کا یہی ہے کہ ہمیشہ میں دوسرے انسانوں کو عزت دیتا ہوں. ایون کہ بچوں کو بھی عزت دیتا ہوں. تو بہرحال تو یہ میں بات کر رہا تھا جناب متی اللہ چیمہ صاحب کی. تو وہ جب میں خون دے کے آیا تو وہ میرے کمرے میں آئے. میرے بڑے اچھے دوست تھے ربا کے بھی تھے وہ بھی. تو وہ مجھے مسکرا کے کہنے لگے کہ جمعہ صاحب آئیے باہر چلیں. تو جاتے جاتے راستے میں مجھے کہا کہ جمعہ صاحب آپ کا تو اچھا خون ہے. آج آپ نے تو دیا چو صاحب کے لیے. ہمارا خون ٹھیک نہیں ہے. تو بہرحال آپ کو تو ایک نیکی کی توفیق ملی ہے. تو ایسی باتیں کرتے کرتے دارالذکر جو ہمارا ہاسٹل دارالحمد جو ہاسٹل تھا وہاں سے گیٹ سے باہر نکل گئے دونوں میں بھی اور متی اللہ چیمہ صاحب بھی. تو وہاں گیٹ کے باہر وہاں پر جوس کی ایک دکان تھی. تو وہاں پہ وہ مجھے لے گئے. تو چیمہ صاحب آج کل تو وہ ڈاکٹر بن گئے ہوں گے ڈاکٹر متی اللہ چیمہ صاحب ہوگا. جہاں پر بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے کامیابیاں دے صحت تندرستی دے. میرے بڑے اچھے اور پیارے دوستوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہاں پر جا کر نا انہوں نے 2 ملک شیک کے گلاس بنائے. ایک مجھے پیش کیا اور ایک انہوں نے خود پیا اور مجھے کہا کہ جمعہ صاحب میں چاہتا تھا کہ میں جو نیکی آپ نے کی ہے اس میں بھی شامل ہو جاؤں. بہرحال وہ نیک روح متی اللہ چیمہ صاحب تھے. تو اس طرح وہ جو اللہ نے مجھے نیکی کی توفیق دی اس میں وہ بھی شامل ہو گئے. یہ تو ایک ضمنی سی بات تھی. میں ڈاکٹر متی اللہ چیمہ صاحب کی میں نے بات کی ہے. ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر متی اللہ چیمہ صاحب کو یہ بات بھول گئی ہو لیکن مجھے آج تک وہ زندہ ہے. وہ سارا واقعہ بھی زندہ ہے نظارہ بھی زندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ میں دعا گو ہوں اور ڈاکٹر متی اللہ چیمہ صاحب سے کیونکہ اس وقت تو چیمہ صاحب کو پتہ نہیں تھا میرے متعلق کیونکہ یہ معاملہ اس خون دینے سے پہلے شروع ہو چکا تھا دارالحمد میں. میرے ساتھ وہ روحانی واقعہ یہ پہلے کی بات ہے. یہ دسمبر کی بات مڈل دسمبر کی بات ہوگی. تو یہ غالباً جنوری 1984 کی بات ہے. آج کل مجھے نہیں پتہ ڈاکٹر چیمہ صاحب کہاں ہیں اور ان کا میرے متعلق کیا خیالات ہیں. بہرحال وہ جہاں پہ بھی رہیں اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے اور خوشیاں دے کامیابیاں دے. بہت اچھے میرے دوست تھے. تو آج کل چونکہ میرا ایک نقطہ نظر ہے ایک دعویٰ ہے ظاہر ہے کہ احمدیوں کی جو برین واشنگ جماعتی احمدیہ کے نظام میں ہوئی ہے اس کے لحاظ سے تو میں کوئی یہ نہیں رکھتا خوشگمانی میرے اندر نہیں ہے کہ کیونکہ سارے لوگ برین واشڈ ہیں پڑھے لکھے بھی ان پڑھ بھی سارے ہی. وہاں پر بس ایک ہی بھیڑ چال ہے خلیفہ خدا بناتا ہے یوم مسلم موت بس منایا جاتا ہے باقی علم کوئی نہیں ان کے پاس. تو اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں جب اللہ نے مجھے معمور فرمایا تو اس وقت میرا بھی کوئی علم نہیں تھا. میں نے مرزا غلام صاحب کو نہیں پڑھا ہوا تھا اس وقت. تو باہر یہ ساری اسٹڈی تو میں نے بعد میں کی روحانی خزائن ساری مرزا صاحب کی تعلیفات پڑھی میں. تو بہرحال چیمہ صاحب بھی باہر پیدائشی احمدی تھے بڑے مخلص تھے. تو بہرحال آج کل چیمہ صاحب کا میرے متعلق کیا خیال ہے کچھ پتہ نہیں جہاں مجھے نہیں پتہ. تو اللہ تعالیٰ بہرحال پھر بھی میں تو دعا ہوں ان کے لیے جہاں پر بھی وہ ہوں اللہ تعالیٰ انہیں خوشیاں دے صحت دے تندرستی دے کامیابیاں دے.
تو دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ خاکسار کے آج کا جو لیکچر ہے، لیکچر نمبر 137، کا موضوع ہے جماعت احمدیہ میں پیدا ہونے والے ایسے 3 وجود جو دعاؤں کا ثمر ہیں۔ سامعین اکرام، ابھی میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو اور کہ ان تینوں وجودوں میں سے پہلا وجود چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کا ہے، جس کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے۔ دوسرا نیک وجود جناب ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا ہے، اس کا بھی میں ذکر کر چکا ہوں تھوڑا سا معلوماتی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام نے دنیا علم میں کیا عزت اور مقام پایا۔ دنیا علم و حکمت میں ایک بہت بڑا اعزاز ہے نوبل پرائز۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا ڈاکٹر عبدالسلام صاحب پر کہ اللہ نے انہیں یہ توفیق بخشی۔ وہ پیدائشی طور پہ بہت ایک ذہین انسان تھے، اللہ نے بڑی لیاقت ان کو بخشی ہوئی تھی، تو باہر انہوں نے ریسرچ کا بڑا کام کیا بطور خاص فزکس کی دنیا میں۔ تو اس کے توفیل پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی نوبل اکیڈمی کی طرف سے 1979 کی بات ہے غالباً، تو اس وقت میں تو ایم اے میں بھی داخل نہیں ہوا تھا جب انہیں یہ پرائز ملا تھا، یہ نوبل پرائز۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ ان تینوں وجود جو ہیں جماعت احمدیہ میں، دعاؤں کا ثمر جو ہیں، اپنے ماں باپ کی دعائیں یا بہرحال کسی بزرگ کی دعائیں، تو یہ 3 وجودوں میں سے ایک وجود تو جناب چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کا ہے، جس کے متعلق تھوڑی سی میں تعارفی باتیں بتا چکا ہوں، اور دوسرا نیک وجود جو ہے جناب ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا ہے۔ آج خاکسار احمدیوں کو جماعت احمدیہ میں ایک تیسرے وجود کا بھی پتہ دینا چاہتا ہے کہ ان دونوں وجودوں کے علاوہ بھی جماعت احمدیہ میں ایک تیسرا وجود بھی ہے جو کہ دعاؤں کا ثمر ہے، دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ وہ نہ صرف اپنے بزرگ والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے بلکہ اس کے والدین کی دعاؤں میں محمدی مریم امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی وہ عظیم و شان دعا بھی شامل ہو گئی جو کہ آپ علیہ السلام نے چلہ ہوشیارپور میں 40 روز تک اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کے مانگی تھی، اور پھر آپ علیہ السلام کی دعاؤں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا، سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، اور فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھے کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنے بزرگ بندے ملہم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیع اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ ملہم ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا اپنی قلم سے لکھتے ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ذکی غلام میرا لڑکا ہوگا کوئی۔ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، آگے اللہ فرماتا ہے وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انوائیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔
آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے ملہم کو مخاطب کر کے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا۔ وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بختوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمت اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتے ہیں، اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مسرور الاول والآخر، مسرور الحق والعلاء، کأن اللہ نزلہ من السماء۔ اللہ فرماتا ہے جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، یعنی ہم اس کو الہام کریں گے، اس پر وحی نازل فرمائیں گے۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، یعنی نشان رحمت اور ذکی غلام کی بات ہو رہی ہے۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں الہامی کہ وہ شخص جو بھی ہوگا مرزا غلام صاحب کی جماعت میں، وہ بچپن میں ہی یتیم ہو جائے گا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ یہ جو اشتہار 20 فروری 1886 کے الفاظ ہیں جو ابھی میں نے سامعین کو پڑھ کر سنائے ہیں، تو میں اسی پیشگوئی کے حوالہ سے یا حق موعود امام مہدی با مسیح موسم کی مزید باتیں اسی پیشگوئی کے حوالے سے جو چلہ ہوشیار پونجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، میں چند اور اقتباسات بھی میں سامعین کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، اور اس سے ان کا ذہن کھلے گا اور ان کو پتہ لگے گا کہ یہ معاملہ تو بہت پہلے سے، کہ جو 1886 میں پیشگوئی بخشی گئی تھی محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کو، اس کا معاملہ تو بہت ابتدا سے ان کی زندگی میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ میں ایک ان کا اقتباس پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 274 تا 276، حاشیہ در حاشیہ نمبر 1، باتذکرہ صفحہ 3 تا 4۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس احکر نے، یعنی آپ علیہ السلام اپنی بات کر رہے ہیں، اس احکر نے 1864 یا 1865 عیسوی میں، یعنی اسی زمانہ کے قریب کہ جب یہ ضعیف اپنی عمر کے پہلے حصہ میں ہنوز تحصیل علم میں مشغول تھا، جناب ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور اس وقت اس عاجز کے ہاتھ میں ایک دینی کتاب تھی کہ جو خود اس عاجز کی تالیف معلوم ہوتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو دیکھ کر عربی زبان میں پوچھا کہ تم نے اس کتاب کا کیا نام رکھا ہے؟ خاکسار نے عرض کیا کہ اس کا نام میں نے کتبی رکھا ہے، جس نام کی تعبیر اب اس اشتہاری کتاب کی تالیف ہونے پر کھلی کہ وہ ایسی کتاب ہے کہ جو کتب ستارہ کی طرح غیر متزلزل اور مستحکم ہے، جس کے کامل استحکام کو پیش کر کے 10,000 روپے کا اشتہار دیا گیا ہے۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کتاب مجھ سے لے لی، اور جب وہ کتاب حضرت اقدس نبی کے ہاتھ میں آئی تو جناب کا ہاتھ مبارک لگتے ہی ایک نہایت خوش رنگ اور خوبصورت میوہ بن گئی کہ جو امرود سے مشابہ تھا مگر بقدر تربوز تھا۔ حضرت نے جب اس میوہ کو تقسیم کرنے کے لیے کاش کرنا چاہا تو اس قدر اس میں سے شہد نکلا کہ جناب کا ہاتھ مبارک مرفق تک شہد سے بھر گیا۔ تب ایک مردہ کہ جو دروازے سے باہر پڑا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ سے زندہ ہو کر اس عاجز کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔
اور یہ عجز آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا تھا جیسے ایک مستغیث حاکم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے جاہ و جلال اور حاکمانہ شان سے ایک زبردست پہلوان کی طرح کرسی پر جلوس فرما رہے تھے۔ پھر خلاصہ کلام یہ کہ ایک کاش آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس غرض سے دی کہ تا میں اس شخص کو دوں کہ جو نئے سرے سے زندہ ہوا، اور باقی تمام کاشیں میرے دامن میں ڈال دی، اور وہ ایک کاش میں نے اس نئے زندہ کو دی اور اس نے وہیں کھا لی۔ پھر جب وہ نیا زندہ اپنی کاش کھا چکا تو میں نے دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرسی مبارک اپنے پہلے مکان سے بہت ہی اونچی ہو گئی، اور جیسے آفتاب کی کرنیں چھوٹتی ہیں ایسا ہی آن حضرت کی پیشانی مبارک متواتر چمکنے لگی کہ جو دین اسلام کی تازگی اور ترقی کی طرف اشارت تھی۔ تب اسی نور کے مشاہدہ کرتے کرتے آنکھ کھل گئی، والحمد للہ علی ذالک۔ اسی طرح ایک اور حوالہ میں آپ سامعین کی خدمت میں پڑھ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت مرزا صاحب صلی وسلم کا ہے، اور یہ جو ہے روحانی خزائن جلد 5 صفحات 548 549، اور عربی الفاظ ہیں جو ترجمہ کر کے کتاب میں لکھے گئے ہیں، اور یہ تذکرہ صفحات 1 تا 3 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ باہر سامعین کے افادہ کے لیے میں چاہتا ہوں یہ پڑھ کر سناؤں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اوائل ایام جوانی میں ایک رات میں نے رویا میں دیکھا کہ میں ایک عالی شان مکان میں ہوں جو نہایت پاک اور صاف ہے، اور اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا اور ذکر ہو رہا ہے۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف فرما ہیں۔ انہوں نے ایک کمرہ کی طرف اشارہ کیا، چنانچہ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اس کے اندر چلا گیا، اور جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہتر طور پر میرے سلام کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال اور ملاحت اور آپ کی پرشفقت اور پر محبت نگاہ مجھے اب تک یاد ہے، اور وہ مجھے کبھی بھول سکتی۔ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں روحانی زندگی میں، انسانوں کو جب نیک اور مبارک خواب آتی ہیں تو وہ کبھی نہیں بھولا کرتے۔ وہ کیفیات جو ہیں انسانوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں اتر جاتی ہیں، وہ نہیں بھول سکتے۔ پھر آگے حسن فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے مجھے فریفتہ کر لیا، اور آپ کے حسین و جمیل چہرہ نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اس وقت آپ نے مجھے فرمایا کہ اے احمد، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ جب میں نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اور وہ مجھے اپنی ہی ایک تصنیف معلوم ہوئی۔ میں نے عرض کیا، حضور یہ میری ایک تصنیف ہے۔ آپ نے پوچھا اس کتاب کا کیا نام ہے؟ تب میں نے حیران ہو کر کتاب کو دوبارہ دیکھا تو اسے اس کتاب کے مشابہ پایا جو میرے کتب خانہ میں تھی، اور جس کا نام کتبی ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کا نام کتبی ہے؟ فرمایا، اپنی یہ کتاب کتبی مجھے دکھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لیا تو حضور کا مبارک ہاتھ لگتے ہی وہ ایک لطیف پھل بن گیا جو دیکھنے والوں کے لیے پسندیدہ تھا۔ جب حضور نے اسے چیرا جیسے پھلوں کو چیرتے ہیں تو اس سے بہتے پانی کی طرح مصفہ شہد نکلا، اور میں نے شہد کی تراوت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے ہاتھ پر انگلیوں سے کونی تک دیکھی، اور شہد حضور کے ہاتھ سے ٹپک رہا تھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گویا مجھے اس لیے وہ دکھا رہے ہیں تا مجھے تعجب میں ڈالیں۔ پھر میرے دل میں ڈالا گیا کہ دروازہ کی چوکھٹ کے پاس ایک مردہ پڑا ہے جس کا زندہ ہونا اللہ تعالیٰ نے اس پھل کے ذریعہ مقدر کیا ہوا ہے، اور یہی مقدر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زندگی عطا کریں۔ میں اسی خیال میں تھا
کہ دیکھا کہ اچانک وہ مردہ زندہ ہو کر دوڑتا ہوا میرے پاس آ گیا اور میرے پیچھے کھڑا ہو گیا، مگر اس میں کچھ کمزوری تھی، گویا وہ بھوکا تھا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور اس پھل کے ٹکڑے کیے، اور ایک ٹکڑا ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھایا اور باقی سب مجھے دے دیے۔ ان سب ٹکڑوں سے شہد بہہ رہا تھا، اور فرمایا، اے احمد، اس مردہ کو ایک ٹکڑا دے دو تا اسے کھا کر قوت پائے۔ میں نے دیا تو اس نے حریصوں کی طرح اسی جگہ ہی اسے کھانا شروع کر دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی اونچی ہو گئی ہے، حتیٰ کہ چھت کے قریب جا پہنچی ہے، اور میں نے دیکھا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا چمکنے لگا کہ گویا اس پر سورج اور چاند کی شعائیں پڑ رہی ہیں۔ میں آپ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھ رہا تھا اور ذوق اور وجد کی وجہ سے میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر میں بیدار ہو گیا، اور اس وقت بھی میں کافی رو رہا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ وہ مردہ شخص اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فیض کے ذریعہ سے اسے اب میرے ہاتھ پر زندہ کرے گا، اور تمہیں کیا پتہ، شاید یہ وقت قریب ہو، اس لیے تم اس کے منتظر رہو۔ اور اس رویا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے، اپنے پاک کلام سے، اپنے انوار سے اور اپنے باغ قدس کے پھلوں کے ہدیہ سے میری تربیت فرمائی تھی۔ تو یہ جو دوبارہ اسی مردہ کی بات ہو گئی ہے جو دروازے کے باہر پڑا ہوا تھا۔ وہ عاصم کی برکت سے وہ زندہ ہوا، اور زندہ ہو کر حضرت مرزا غلام احمد کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ باہر وہ کمزور تھا، نیا زندہ ہوا تھا، تو عاصم نے پھر جب وہ پھل کاٹا تو اس کا ایک ٹکڑا جب عاصم کے حکم پر حضرت مرزا اعظم نے اس کو دیا، نیا زندہ ہونے والے کو، تو وہ بڑی جلدی اس نے وہیں پہ کھا لیا۔ ظاہر کمزور تھا، بھوکا تھا۔ تو اس کے بعد مرزا اعظم فرماتے ہیں کہ عاصم کی کرسی جو تھی وہ آسمان کی طرف اوپر بلند ہو گئی۔ یہ ساری تشریح میں نے ابھی پڑھ دی ہے جو مرزا غلام صاحب نے اپنی خواب کی تشریح کی ہے۔ تو بہرحال یہ احیاء موتا کا نشان تھا جو مرزا غلام صاحب نے اپنے جس کا مرزا غلام صاحب نے اپنے الفاظ میں ذکر یہاں پر فرمایا ہے۔ اور ایک اور اقتباس مرزا غلام صاحب کا اس حوالے سے میں سامعین کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، اور یہ جو ہے اشتہار واجب الاظہار مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 114 115 پر حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں۔ اور یہ جو حضور صاحب کے الفاظ ہیں، اسی مردہ جو ہے جو باہر دروازے کے پڑا ہوا تھا، جو عاصم کے فیض سے قوت قدسیہ کی طاقت سے زندہ ہو کر مرزا غلام صاحب کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا، اسی کے حوالے سے یہ بات ہے، یہ حوالہ ہے۔ حضور صاحب یعنی حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، اس جگہ آنکھیں کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ یہ صرف پیشگوئی ہی نہیں بلکہ عظیم و شان نشان آسمانی ہے، جس کو خدائے کریم جل شانہ نے ہمارے نبی کریم رعوف و رحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا ہے۔ اور در حقیقت یہ نشان ایک مردہ زندہ کرنے سے 100 درجہ اعلیٰ و اولیٰ و اکمل و افضل و اتم ہے، کیونکہ مردہ کی زندہ کرنے کی حقیقت یہی ہے کہ جناب الہی میں دعا کر کے ایک روح واپس منگوایا جاوے، مگر اس جگہ بفضل ہی تعالیٰ و احسانہ و برکت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند کریم نے اس عاجز کی دعا کو قبول کر کے ایسی بابرکت روح بھیجنے کا وعدہ فرمایا جس کی ظاہری و باطنی برکتیں تمام دنیا پر پھیلیں گی۔ یہ 40 روز جو آپ علیہ السلام نے چلہ ہوشیارپور میں یہ دعائیں کی تھی، ان کی حضور سے بات یہاں پر کر رہے ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اگرچہ بظاہر یہ نشان احیاء موتا کے برابر معلوم ہوتا ہے، مگر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ نشان مردوں کے زندہ کرنے سے 100 درجہ بہتر ہے۔ مردہ کی بھی روحی دعا سے
واپس آتی ہے اور اس جگہ بھی دعا سے ایک روح ہی منگوائی گئی ہے، مگر ان روحوں اور اس روح میں لاکھوں کوسوں کا فرق ہے۔ جو لوگ مسلمانوں میں چھپے ہوئے مرتد ہیں وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، بلکہ ان کو بڑا رنج پہنچتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ آج کل جماعت یا قادیان جو ہے کلٹ ہے، اس میں جو مولوی ہیں، نام نہاد خلیفے ہیں یا جالے ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی دراصل وہ کہتے ہیں ہم احمدی مسلمان ہیں، دراصل یہ اسلام اور احمدی اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تقوی سے خالی لوگ ہیں، اور صرف بس اسی بات پر گمان ہے کہ جی ہم احمدیوں گھر پیدا ہوئے، ورنہ علم سے خالی اور تقوی سے خالی یہ لوگ ہیں۔ اور انہیں بھی عام قسم کا کوئی معجزہ جب ظاہر ہوتا ہے دنیا میں، یا بانی جماعت حضرت مرزا غلام صاحب کا کوئی معجزہ دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، یا ان کی پیش ہوئی الہامی ظاہر ہوتی ہے، تو ان کو بھی بڑا دکھ ہوتا ہے، اور دکھ اس بات کو ہوتا ہے کہ یہ ہمارے وجود میں کیوں نہیں ظاہر ہوئی۔ تو یہ تو اللہ کی باتیں ہیں، اپنے فضل جو ہیں، اپنی رحمتی ہیں، جس کے چاہے شامل حال کر دے۔ بندے کون ہوتے ہیں بندے کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پر یہ حکم چلانے والے یا اس کو پابند کرنے والے کہ نہیں یہ رحمتیں تیری برتیں ہماری قسمت میں ہی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق ہے دنیا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے چن لیتا ہے اپنے فضل کے لیے۔ تو یہ معاملہ ہے آج کل جماعتوں کے قادیان کے جالوں کی، یا نام نہاد جو مذہبی عالم بنے پھرتے ہیں یا نام نہاد خلیفے بنے پھرتے ہیں، یا عام ورکر جو ہیں قادیانی جماعت کی، میں ان کی ذہنی کیفیت کی بات کر رہا ہوں۔ تقویٰ سے اور علم سے یہ خالی لوگ ہیں، صرف تکبر میں بھرے ہوئے ہیں کہ ہم نے مرزا صاحب کو مانا، ہمارے آباء و اجداد نے مانا، ہم احمدی ہیں، لیکن تقویٰ کچھ بھی نہیں ہے ان میں، نہ اللہ کا خوف ان کے اندر ہے، نہ ان کو پاس کوئی علم ہے۔ اللہ ان پر رحم کرے۔ تو یہ تو چند حوالے تھے جو میں نے ابھی آپ سامعین کو پڑھ کر سنائے ہیں۔ اب میں اپنے پھر مضمون کی طرف آتا ہوں۔ میرے احمدی بھائیوں نے جماعت احمدیہ میں ایک بزرگ ماں کی دعاؤں کا سامعین کرام نتیجہ یا ثمر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی شکل میں دیکھ لیا ہوا ہے۔ اسی طرح میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں نے جماعت احمدیہ میں ایک بزرگ باپ کی دعاؤں کا نتیجہ یا ثمر بھی ڈاکٹر عبدالسلام کی شکل میں دیکھ لیا ہے۔ اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، اب آپ سب اور ساری دنیا محمدی مریم امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام صاحب کی دعاؤں کا نتیجہ یا ثمر بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھے گی۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جھوٹا دعویٰ کیا مسلم موعود کا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جس نشان رحمت جس موعود ذکی غلام کی مرزا غلام صاحب کو چلہ و شارپور میں بشارت بخشی تھی، اگرچہ ملہم ساری زندگی سمجھتا رہا، خیال کرتا رہا کہ یہ نشان رحمت یا یہ ذکی غلام میرا کوئی لڑکا ہوگا، میرے گھر میں پیدا ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا اس نشان رحمت اس ذکی غلام کو ملہم یعنی محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کو بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا تھا۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ان کے الہامی کلام میں موجود ہے، یعنی مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام میں موجود ہے۔ مرزا غلام صاحب کا چوتھا اور آخری لڑکا مرزا مبارک احمد 14 جون 1899 کو پیدا ہوا۔ اس کے بعد یہ 7 اور 8 الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ مرزا غلام صاحب پر جاری نازل ہوتی رہیں، اور ان بشارتوں میں اللہ تعالیٰ بار بار 6/7 نومبر 1907 تک اپنے ملک کو بتاتا رہا کہ میں یہ وجود آپ کو دوں گا، یعنی ابھی تو اس کی بشارت ہو رہی تھی۔ عجیب بات ہے، مرزا بشیر الدین محمود احمد جو 12 جنوری 1899 کو پیدا ہو چکا تھا، اور جب 6/7 نومبر 1907 کو تو اس وقت تو اس کی 17-18 سال عمر تھی، اس کی بشارتیں تو نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ ایسا غلط آدمی تھا، اس نے جھوٹے طور پر پہلے جماعت احمدیہ پر قبضہ کیا، مرزا غلام صاحب کی جماعت پر لڑکا تھا نا، لوگ صاحب خاموش رہے کہ مرزا صاحب کا لڑکا ہے۔ اسی خاموشی سے اور اسی بے جا جو تقدس تھا یا عقیدت تھی لوگوں کے دلوں میں مرزا غلام صاحب کی، اس سے اس بندے نے نجائز فائدہ اٹھایا اور قبضہ کر لیے پہلے جماعت پر، اور پھر آہستہ آہستہ 30 سال اس چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی جو پیشگوئی ہے، اس کے متعلق مختلف قسم کے بیانات دے کر احمدیوں کے ذہن پڑتا رہا،
بھی ان کا کیا خیال ہے اس پیشگوئی کے بارے میں. اور پھر 1944 میں غالباً 7-8 فروری کو لاہور میں غالباً ایک شیخ صاحب تھے جن کے گھر میں وہ رہائش پذیر تھے. وہاں پر ایک خواب دیکھی. وہ خواب بھی ساری نفسانی ہے. میں نے بارہا ذکر کر چکا ہوں اس خواب کا بڑی تفصیل. اتنی لمبی خواب تو ہوتی نہیں. سچی خوابوں تو بڑی مختصر سی چھوٹی سی ہوتی ہیں. وہ خواب بتا رہی ہے جیسے کہ وہ لکھتے ہیں. آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں انوار العلوم میں ان کی یہ خواب بھی ہے جیسے بنائی ہوئی ہوتی ہے. تو باہر اس شخص نے پھر اس خواب کی بنا پر جھوٹا دعویٰ مجھ سے موت کا کیا ہے. مجھ سے موت کا دعویٰ کرنے سے مراد مرزا بشیر الدین محمود احمد کی تھی. میں ہی وہ موت نشان رحمت ہوں جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے میرے والد کو چلا و شاپن میں بخشی تھی. مجھ سے موت کا دعویٰ کرنے کا یہ مطلب تھا کہ میں ہی وہ موت ذکی غلام مسیح الزماں ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے میرے والد مرزا غلام احمد صاحب کو چلا و شاپن میں بشارت دی تھی، جبکہ وہ نہیں تھا. یہ ذکی غلام، یہ موت ذکی غلام مسیح الزماں، یہ موت نشان رحمت تو مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں ان کی آخری دن تک وہ انتظار کرتے رہے اس وجود کا شاید میرے گھر میں پیدا ہو جائے. نہیں پیدا ہوا. اللہ نے دیے ہی نہیں. اللہ کا کام تھا نا، اللہ کا فیصلہ ہے. یہ میں اپنے بندے کو یہ نشان جو نشان رحمت جس کی خبر میں نے چلا و شارپ میں دی ہے، میں کس رنگ میں نے دینا ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. وہ سمجھتے بھی رہے کہ شاید وہ میرا لڑکا ہوگا. سمجھنا خیال کرنا کوئی گناہ نہیں. لیکن عجیب بات ہے، میں بارہا بتا چکا ہوں کہ جس لڑکے پر وہ ہاتھ رکھتے تھے کہ شاید یہ وہی ہے، اللہ اس کو فوت کر لیتا تھا. بالآخر ان کا ایک پوتا پیدا ہوا. انہوں نے سمجھا کہ یہ شاید یہ نافلہ موعود ہے جس کی اللہ نے بشارت بارہا دی ہوئی ہے، جبکہ وہ نافلہ تو وہی ذکی غلام ہی تو ہے، وہ نشان رحمت تو ہے. اللہ نے اس کا نافلے کے طور پر ذکر فرما دیا کہ اے میرے بندے، اس وجود کو میں ترے بطور نافلہ دے رہا ہوں. وہ کوئی پوتا شوتا تو تھا ہی نہیں. مرزا نصیر احمد ابن مرزا بشیر الدین محمود احمد جو پہلا پوتا تھا مرزا غلام احمد صاحب کا، اس پر انہوں نے یاد رکھا. یہ حقیقت الوحی میں حوالے موجود ہیں. اللہ نے اس پوتے کو بھی فوت کر لیا. اور جن لڑکوں پر حضور صاحب نے گمان نہ کیا کہ یہ وہ وجود ہیں جس کی چلا شاہپور میں مجھے خبر ملی تھی، وہ زندہ رہے اور طویل انہوں نے عمر پائی، اور اس طرح پوتے بھی سارے زندہ رہے. لیکن جن لڑکوں پر حضور صاحب نے ہاتھ رکھا کہ یہ شاید وہی لڑکے ہیں، بشیر احمد اول اور صاحبزادہ مبارک احمد، وہ دونوں اللہ نے فوت کر لیے. اور جس پوتے پر انہوں نے گمان کیا کہ یہ نافلہ ہے میرا موعود، وہ نافلہ تو ذکی غلام خود ہے، وہ تو روحانی فرزند ہے. اللہ نے اس پوتے کو بھی فوت کر لیا. اور جو بعد میں پوتے پیدا ہوتے رہے جیسے کہ مرزا ناصر احمد ہے، مرزا طاہر میں سارے، انہوں نے پھر خوب گل کھلائے، جھوٹے دعوے کیے، جھوٹے قبضے کیے، خلافت کا نام بنا کے بیٹھ گیا جبکہ ہے بلائے قادیان ہے یہ. تو بہرحال میں وہ بات کر رہا تھا مرزا بشیر الدین محمود احمد کے حوالے سے کہ انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ میں ہی وہ موعود نشان رحمت ہوں یا میں ہی وہ موعود ذکی غلام ہوں. کیونکہ مسلم موت کا جب انہوں نے دعویٰ کیا یہ باتیں اس میں شامل تھیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کو تو جماعتی احمدیہ سے باہر کوئی جانتا ہی نہیں. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اسے ضلع چنیاٹ میں کوئی بھی نہیں جانتا تو یہ بھی غلط نہیں ہے. میں احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کیا معمولی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام کی دعا اتنی ناقص تھی کہ ایک احمدی بزرگ ماں کی دعا کا نتیجہ یا ثمر تو آسمان پر ایک ستارہ کی طرح چمکا چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی وجود کی شکل میں. اسی طرح ایک احمدی بزرگ باپ کی دعا کے نتیجے کا جلوہ بھی احمدیوں اور ساری دنیا نے دیکھ لیا ہوا ہے، ڈاکٹر عبدالسلام کی شکل میں، جنہیں ایک انتہائی اعلیٰ اعزاز دنیا علم میں اور حکمت میں بخشا گیا ہے، یعنی نوبل پرائز. یعنی وہ امام مہدی و مسیح موعود محمدی مریم کی دعا کیا اتنی ناقص تھی کہ ان کی دعا کا جو وجود جا، اگر وہ مرزا بشیر الدین محمود احمد تھا تو اس کو تو کوئی بھی نہیں جانتا. جماعت احمدیہ میں قبضہ کیا ہوا یہ لوگ ہی ہیں، ذمہ دار ہیں. یہ جماعت احمدیہ میں ساری دنیا اس کو جانتی ہے. یہ بھی جانتی ہے کہ وہ بڑا بدکار تھا اور اس نے کسی لڑکی خوبصورت جماعت احمدیہ میں تھی اس کی عزت نہیں چھوڑی. حتیٰ کہ میں بعض کا سوچتا ہوں اور میں اس میں حق جانم بھی ہوں کہ چودھری محمد ظفر اللہ قسم ایک برسیدہ انسان تھے، وہ صحابی تھے، ان کی والدہ بھی صحابیہ تھی. تو وہ یورپ میں آ کر ادھر فرانس میں اوپرا میں وہ لے جاتا پھر رہا ہے. اور میری افسوس والی بات ہے کہ میرے جو
صحابی تھے چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کو سمجھ نہ آئی اس بات کی کہ تو شیطان آدمی ہے، یہ کدھر لے کے پھر رہا ہے، کیا کیا دیکھتا پھر رہا ہے یورپ میں. تو بہرحال یہ دکھ والی باتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب ایک نیک انسان تھے، بزرگ تھے، ایک بزرگ ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھے. اس طرح ڈاکٹر عبدالسلام صاحب بھی ایک بزرگ والد کی دعاؤں کا نتیجہ تھے. لیکن یہ جھوٹا دعویٰ تھا مرزا بشیر الدین محمود احمد کا، وہ تھے ہی نہیں وہ نشان رحمت مود، وہ تھے ہی نہیں مود ذکی غلام مسیح الزماں، یا وہ مسلم وہ تھے ہی نہیں، وہ جھوٹا دعویٰ کرنے والے تھے. تو بہرحال میں بات کر رہا ہوں اپنے احمدی بہنوں اور بھائیوں سے، اور ان سے کہتا ہوں کہ تم اب خوش ہو جاؤ اور خوشی کے شادیانے بجاؤ کہ اب آپ بھی اور دنیا بھی محمدی مریم مرزا غلام محمد صاحب کی دعاؤں کے نتیجے کے جلوے دیکھیے ان شاء اللہ تعالیٰ. وہ تو ابھی تک ظاہر ہی نہیں ہوا بندہ، یہ جھوٹے دعوے ہو گئے اس کے نام پر. تو بہرحال پھر میں کہوں گا کہ محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کی دعاؤں کا یہ نتیجہ، یعنی آپ کا وہ مود نشان رحمت یا مود ذکی غلام مسیح الزماں یا مود مسلم، یہ عاجز ہی ہے جو آپ سب کے سامنے کھڑا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہی مود نشان رحمت یا یہی مود ذکی غلام مسیح الزماں یا یہی مود مسلم آپ دیکھیں گے دنیا علم و حکمت میں ایک انقلاب برپا کرے گا. خاکسار نے ایک مبارک سجدہ میں چند الہامی دعائیں پڑھی تھیں. بارہا میں ان الہامی دعاؤں کا ذکر کر چکا ہوں، لیکن اس قسم کا واقعہ میں نے چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب یا ڈاکٹر عبدالسلام کی زندگی میں نے نہیں پڑھا. تو بہرحال یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا، میں نے اپنی زندگی میں مجھے موقع ملا، ایسے حالات پیدا ہو گئے تو میں نے یہ دعائیں بھی پڑھی. یہ الہامی دعائیں ہیں، یہ دار و ذکر میں ہی سارا بات ہوئی. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان الہامی دعاؤں جو میں نے مبارک سجدہ میں پڑھی ان کا یہ پھل اور ثمر ہے، اور آغاز میرے ماں باپ والدین کی دعاؤں سے ہوا اس کا، اور اس کے بعد پھر میرے بزرگ والدین کی دعائیں مرزا غلام صاحب کی چلہ ہوشیارپور میں جو مانگی گئی دعائیں تھیں ان میں شامل ہو گئیں. اور پھر آنسم کے برکت سے، جس کا ابھی میں نے اس مردے کا ذکر کیا ہے کہ وہ مکان کے دروازے کے باہر پڑا ہوا ہے، آنسم کی برکت سے وہ زندہ ہو کر مرزا غلام صاحب کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا. تو یہ سارے باتیں اسی طرح ہوتی چلی گئیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، یہ اللہ کی چائس ہوتی ہے. بندے کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی الہامی پیشگی میں دخل دینے والے اور اس کے مطابق خود فیصلہ کرنے والے جھوٹے لوگ ہوتے ہیں. ان کا نہ دین سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ تقویٰ سے کوئی تعلق ہوتا ہے. دنیا دار ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، ساری زندگی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، دنیا کماتے پھرتے ہیں دین کے نام پر. بہرحال اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم کرے جو بھی ایسے لوگ ہیں، اور ان کو عقل دے اور سمجھ دے. تو یہ آج کا مختصر میرا لیکچر تھا. اس میں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ مرزا طاہر صاحب نے اپنے خطبہ جمع 22 نومبر 1996 میں جو دیا تھا ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے وفات پر، اس میں تو انہوں نے 2 وجودوں کا ذکر فرمایا ہوا ہے، جیسے کہ ابھی میں نے ان کے الفاظ بھی پڑھے ہیں. ایک چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب، وہ اپنی بزرگ نیک ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھے. اور پھر ایک دوسرا وجود ڈاکٹر عبدالسلام صاحب تھے، جو ایک اپنے بزرگ والد نیک والد کی دعاؤں کا ثمر تھے. تو دنیا نے دیکھا کہ ان دونوں جو بزرگ تھے، جو اپنے ماں اور باپ کی دعاؤں کا نتیجہ تھے، دنیا نے چمکے وہ دنیا میں. لیکن مرزا بشیر الدین محمود احمد کو تو جماعت سے باہر جانتے کوئی نہیں ہے. وہ کیا تھے؟ نہیں تھے. یہ سب جھوٹ ہے. میں احمدیوں کو کہنا چاہتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک احمدی خاتون بزرگ ماں کی دعا کا نتیجہ تو دنیا آسمان پر چمکے. میں نے سب باتیں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائی ہیں چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی. اور ڈاکٹر عبدالسلام نے ایک دنیا کا انتہائی اعلیٰ اعزاز علم و حکمت کی دنیا کا پایا، ایک اپنے بزرگ والد کی دعا کا نتیجہ تھا. عجیب بات ہے کہ محمدی مریم مرزا غلام صاحب کی چلہ ہوشیارپور میں 40 دان کی دعائیں اتنی ناقص تھی کہ ان کا مصداق کو تو جماعت احمدیہ میں کوئی نہیں جانتا. ساری زندگی اس شخص بدکاری نہیں کرتا رہا، احمدی لڑکیوں کی عزتیں لوٹتا رہا، اور یورپ ایک دفعہ آیا ہے، غالباً 1924 کی بات ہے یہ، اور فرانس جا کر وہ اوپرا میں دیکھتا رہا ہے ننگی عورتوں کو. یار یہ ذکی غلام تھا. احمدیوں ہوش کرو، کس بندے کو تم جماعت احمدیہ میں مسلم موت بنا کر بیٹھے ہوئے ہو، یا کہ تمہیں بے علم بنا کر وہ خود مسلم موت بن کر بیٹھا رہا ساری زندگی. بہرحال اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، وہ چلا گیا اس دنیا میں. اور الحمدللہ اس وقت زمانہ ہے مرزا غلام صاحب کی اس مود نشان کا، یا مود ذکی غلام مسیح الزماں کا، جسے مرزا غلام صاحب نے اپنے الفاظ میں مسلم موت کا ٹائٹل دیا ہوا ہے. آج اس کا زمانہ ہے. تو میں
جو میرے مخالفین ہیں جماعت احمدیہ قادیانی کے لوگ ہیں، ان کو دکھاتا ہوں کہ یہ اس شخص کا جلوہ ہے، یہ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب مرزا غلام صاحب کا وہ موعود نشان یا موعود ذکی غلام نبی مسیح وزما علم و حکمت کی دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک انقلاب برپا کرے گا، اور یہ دنیا دیکھے گی اس کو۔ تو بہرحال یہ وہ ڈیوائن تھیری ہے، اس کے اور نام بھی ہیں، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری بھی اس کا نام ہے، مدر آف تھیریز بھی اس کا نام ہے، دا سیل آف تھیریز بھی اس کی نام ہے۔ تو بہرحال اس کتاب میں خاک صاحب نے یہ دیکھیں حضرت مرزا غلام صاحب کی ایک پیشگوئی ہے، میرے فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں اس قدر کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور، دلائل اور نشانے کے روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ چودھری ظفر اللہ صاحب نے کبھی اپنی آپ کو اس پیشگوئی کا مصداق نہیں بتایا، نہ ڈاکٹر عبدالسلام نے اپنے آپ کو زندگی میں اس پیشگوئی کا مصداق کہا تھا کہ میں ہوں۔ ہاں، جھوٹے طور پر مرزا بشیر الدین محمود یہ دعوے کرتا رہا کہ وہ اس قسم کا خیال پتہ لگتا ہے اس کی کتابوں سے کہ شاید وہ سمجھتا تھا کہ میں ہوں اس کا، جبکہ وہ تو جھوٹا آدمی جھوٹا تھا۔ میں نے یہاں پر ذکر کیا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے میں نے کہ یہ پیشگوئی جو مرزا غلام صاحب نے تجلیات الہیہ میں بیان فرمائی ہوئی ہے کہ میرے فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں اس قدر کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور، دلائل اور نشانی کے روح سے سب کا منہ کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ڈیوائن وہ تھیری ہے جو پوری دنیا کا جو علماء ہیں، سائنس کے علماء ہیں، مذہب کے علماء ہیں، فلسفہ کے علماء ہیں، سب کا انشاءاللہ تعالیٰ یہ منہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات بند کرے گی، اور مرزا غلام صاحب کی یہ پیشگوئی 100% سچ ثابت ہوگی، اور اس عجز کے وجود میں آخر پہ میں مرزا غلام صاحب کا ایک مختصر سا حوالہ پڑھ کے اپنے خطبے کو اپنے لیکچر کو ختم کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں علم سے مراد منطق یا فلسفہ نہیں ہے، بلکہ حقیقی علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی محض اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ پھر میں پڑھتا ہوں کہ علم سے مراد منطق یا فلسفہ نہیں ہے، بلکہ حقیقی علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اس سے خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء۔ اگر علم سے اللہ تعالیٰ کی خشیت میں ترقی نہیں ہوئی تو یاد رکھو کہ وہ علم ترقی معرفت کا ذریعہ نہیں ہے۔ ملفوظات، نیو ایڈیشن، جلد 3 صفحہ 7۔ تو میں اپنے انہی الفاظ پہ اپنے اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں، اور میں یقین رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اور احمدیوں کو اب یہ تیسرا جو نشان ہے جس کا ابھی میں نے اس لیکچر میں ذکر کیا ہے، مرزا طاہر نے تو 2 نشانوں کا ذکر کیا ہوا ہے، اس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ صداقت کا جلوہ، اور وہ مرزا غلام صاحب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اصل میں ثمر ہے، تو اس کا بھی آپ لوگ دیکھیں گے، جلوہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے فضل سے صراط مستقیم پر چلائے، اور یہ جو رسمیں ہوتی ہیں مذہبی دنیا میں، لکیروں کی فقیر بن جانا اور برین واش ہو جانا، اس پر ان باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کی محبت پائیں، اللہ کا خوف اپنے آپ میں پیدا کریں، تقویٰ کی راہوں پر چلیں، پھر اللہ آپ کو مل جائے گا، اس دنیا میں اپنا چہرہ، اپنا درشن آپ لوگوں کو دکھائے گا۔ تو کامیابی اسی میں ہوتی ہے کہ جس خدا کے متعلق ہم عام طور پر انسان کو مان رکھتے ہیں کہ قیامت کے ہم اس کو درشن کریں گے، وہ اسی دنیا میں اس کا درشن ہو، تو یہی انسان کی کامیابی ہے۔ اس لیے میں اپنا یہ لیکچر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولا وآخر وظاہرا وباطنا، هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔